نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سيئات اعمالنا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے انسان کو اس کی آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، قبر کی زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے اس دن کی خوفناکی اور ہولناکی کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا یوم یجعل الولدان شیبا، بچے بوڑھے کر دینے والا دن ہوگا۔ وہ دن کی ایسی سختی ہوگی، یأتی یوم القیامت فردا، اکیلے اکیلے لایا جائے گا۔ جب اجتماعی شکل میں لایا جاتا ہے تو انسان کو ہوتا ہے میرے ساتھ کوئی ہے، کوئی میرے ساتھ تعاون ہو جائے گا، حوصلہ ہوتا ہے۔ فرمایا اکیلے اکیلے انسان کو پکارا جائے گا، وہ من بھاری قدموں سے نکل کے باہر آئے گا اور اپنے کیے کا حساب دے گا۔ اگر اس وقت اس کا حساب ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہوں تجھے زندگی دی تھی، تجھے مال دیا تھا، تجھے اولاد دی تھی، تجھے تعلقات دیے تھے، تجھے علم فضل دیا تھا، تجھے صحت دی تھی، تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ہر نعمت کے بارے میں تجھ سے سوال ہونا۔ حضرت انسان ہر چیز کا تجھ سے سوال ہو رہا ہو، انسان پریشان ہو، پڑھنے والا پڑھ رہا ہو، جو اس کا نامہ اعمال ہے وہ لایا جا رہا ہو، وہ لا کے فرشتہ پڑھے کہ اس دن پیدا ہوا تھا اور یہ وقت گزرتے گزرتے اس دن بالغ ہوا، یہ پہلی نماز اس پہ فرض ہوئی تھی، اس کے بعد یہ کرتا رہا تھا، یہ نماز پڑھنے گیا، یہ نہیں پڑھنے گیا، یہ اس سے بدتمیزی کی، اس سے اچھے اخلاق سے بولا، اس کو کھانا کھلایا، اس سے بد اخلاقی کرتا رہا، کرتے 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 اس کی زندگی کے آخر تک سب کچھ پڑھا جا رہا ہو۔ اب آپ اور میں تصور کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ہم جواب دینے کے قابل ہیں؟ میں اور آپ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے کافی ہیں۔ کفا بنفسک یوم علیک حسیبا، آج کے دن تو کافی، اپنا حساب خود ہی لے لے، دیکھ کے بتا دے تیرے ساتھ کیا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس لمحے اللہ تعالیٰ کسی کو اجازت دے دیں کہ تم اس کی سفارش کرو، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سفارش تو کر حق ہے لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی، تو انسان کتنا خوش ہو۔ اس دن کون کون سفارش کرے گا؟ القرآن حجت اللہ کا قرآن سفارش کر سکتا ہے حق میں یا اس کے خلاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تؤت اشفع تشفع، کہ آپ اپنا سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، حفاظ سفارش کر سکیں گے، صلحاء کو اللہ رب العزت سفارش کی اجازت دیں گے۔ لیکن اس دن کوئی سفارش کرنے والا سفارش بھی کر رہا ہو اور کام ہی نہ آ رہی ہو سفارش۔ چار بندے وہ ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتے ہیں سورۃ المدثر سورۃ نمبر 74 آیت نمبر 43 سے 48 تک اللہ نے چار بندوں کا تذکرہ کیا ہے کہ چار بندے ایسے ہیں فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، ان چاروں کے لیے کوئی سفارش کر دے قبول نہیں کی جائے گی، فائدہ نہیں ہوگا۔ اب سفارش تو چار نے کرنی ہے، کوئی حافظ ہوگا، کوئی نیک و صالح ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا پھر قرآن مجید کی سفارش ہے۔ یہ تو سفارش کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں ان میں ہی ہے، اور وہ بھی جو اللہ اجازت دے دے۔ فرمایا چار ایسے ہیں کسی کی سفارش قبول نہیں ہوگی، کتنے بڑے جرم کرنے والے ہوں گے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان چار میں نہ کر دے۔ فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی جنت میں بیٹھے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، فلاں بندہ اچھا وہ دیکھا، وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ کہتے یار میں نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، اچھا وہ کدھر ہے؟ اللہ رب العزت سارے پردوں کو ہٹا دے گا، دور سے جہنم کے اندر جلتا ہوا آگ کے الاؤ میں دیکھتے اس سے پوچھے گا ما سلککم فی سقر، جہنم کی اس وادی سقر میں تجھے کون سی چیز لے کے آئی ہے، کیوں یہاں پر آ گیا؟ اب جہنم کا الاؤ کتنا ہوگا؟ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، یرسل علیکم شواظ من نار، ہر طرف آگ کے بگولے آ رہے ہیں، التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ کا بگولا آ کے دماغ کو خکستر کر دے گا جہاں اللہ رب العزت کی بغاوت جنم لیتی تھی۔ کتنا خوفناک وہ منظر ہوگا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب جلد جلے گی اللہ نئی جلد دے دے گا۔ کیا کیفیت انسان کی ہوگی؟ وہ جلتا ہوا خوف کے مارے کالے ہون کہ آگ کی وجہ سے اس کا منہ اوپر کا اوپر، نیچے کا نیچے رہ جائے گا اور دانت باہر آ جائیں گے جیسے سری کی ہوتی ہے، یہ کیفیت ہے۔ وہ سے پوچھ رہا ہے ما سلککم فی سقر، تم یہاں پہ کیوں آئے؟ ہونے والا واقعہ اللہ رب العزت یہاں ذکر کر رہا ہے۔
کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جواب دیں گے، قالوا، وہ کہیں گے، چیختے پکارتے تڑپتے کہیں گے، لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے خود بھی نماز پڑھنی ہے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی اپنے سوئے بچوں کو صبح فجر کے وقت بھی اٹھانا ہے، یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ پھر یہ نہ ہو کہ ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں اور وہ یہ جواب دینے والے ہو جائیں۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا جنتی جنت میں ہوں، وہ کہیں اچھا تم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز تو ہم بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، ایک نماز پڑھنے والا ہے، ایک نماز نہ پڑھنے والا ہے۔ جو نماز نہ پڑھنے والا ہے وہ جہنم میں جواب دے رہا ہے، نماز پڑھنے والا ہی سوال کرنے والا ہوگا نا۔ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ فقیر گزر رہا تھا، اس کو 36 باتیں لگا لیتے، ہٹا کٹا کام کرتا ہے، اس کو طنز و تشنیع کر دیا کرتے تھے، اس کو یہ کہتے تھے تم یہ خود کام کیوں نہیں کر سکتے؟ بھئی اگر کچھ نہیں کر سکتے، اب مسائل فلا تنہر، زبان کو لگام دے دو، وہ سوال کرنے والا ہے، فلا تنہر، بالکل ڈانٹنا نہیں ہے، اچھے انداز سے کہہ دو، قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھے لہجے سے کچھ کہہ دینا، اچھی بات کہہ دینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تکلیف اور احسان جتلایا جائے۔ اور وہ کہتے ہیں میں تو نہیں دیتا ہے نا، یہ جو میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہیں سی کرنا، اس کو 36 قسم کی باتیں لگا رہے ہیں، اگر دے بھی دیا تو تب بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں، اول تو دیتے ہی نہیں۔ اور آگے پھر تیسری خصلت کون سی ہے کہ وہ ہم جو دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، نخوض مع الخائضین، ہم مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مل کے لطیفے، جنت کے اوپر لطیفے پہ ہنس رہے ہیں، مولوی کے اوپر لطیفے کے اوپر ہنس رہے ہیں، جہنم کے لطیفوں کے اوپر ہنس رہے ہیں، اور ان لوگوں کی پذیرائی کیے چلے جا رہے ہیں جو یہ لطیفے بیان کرتے ہیں، وہ ڈرامے دیکھی جا رہے ہیں، وہ کلپس دیکھی جا رہے ہیں، وہ نماز کے اوپر بھی لطیفے بنا رہا ہے ٹک ٹاک والا، اور وہ دین کے سارے اعمال کے اوپر بھی لطیفے بنا رہا ہے، ایک دوسرے کو کہہ رہے، کہتے ہیں یہ ایسا ہے، اس کے اوپر کنکریاں مار لو، یہیں حج کر لو، ایسے ایسے بےہودہ چیزیں دین کا مذاق بنایا ہوا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں سے اتنی نفرت تھی، ایک جگہ اللہ نے فرمایا، کسی جگہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم، تم ان کے ساتھ اگر بیٹھے نا تم دیکھ لینا، انکم اذا مثلهم، تم نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اگر بیٹھے انکم اذا مثلهم، تم ان میں سے شمار ہوگے۔ پھر اللہ نے ایک سخت جملہ آگے بولا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، وہاں پہ ایمان والے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، کہا کافر منافق کو اکٹھا کر دیں گے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ وہاں مذاق اڑایا جا رہا ہے، تمہاری غیرت ہی گوارہ نہیں کرتی، اٹھ کے کیوں نہیں آتے؟ یہ رشتہ دار ہے، رشتہ داری گئی بھاڑ میں، اللہ رسول کے سب سے پہلا تعلق ہے، پیدا اس نے کیا ہے، جواب اس کے سامنے دینا ہے، جنت اس سے مانگنی ہے، صحت اس سے طلب کرتے ہیں، اس کو قائم رکھیں، وہ اللہ کو راضی کریں، جو کام کرنے والے ہیں، جو تان و تشنیع کریں، چھوڑ دیں ان کو۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، آخری چیز کہا ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ قیامت کے دن کو کتنے لوگ جھٹلاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں جدوں ہوئے گی ویخ لیں گے باجی، پتہ نہیں، اچھا ہونی ہوئے گی تو ہو جائے گی۔ آپ کھول کے دیکھ لیں، ہم کالج یونیورسٹی میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہر بچے کو کھول کے دیکھ لیں، اس وقت ایمانداری سے بتا تیرا پکا عقیدہ ہے، ڈگمگاڑا جاتا ہے۔ جس بندے کا پکا عقیدہ نہیں ہے اس کو دیکھیں، آخری بات ذکر کر رہا ہوں، اللہ رب العزت نے شروع میں متقین کی نشانی کیا فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لاتے ہیں غیب پہ، پھر آگے دو نشانیاں نماز اور خرچ کرنے کو ذکر کرنے کو، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من، یہاں پہ بھی ایمان ہے۔ جب آخرت کی باری آئی کیا کہا؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین کی بات آئی ہے، ایمان کا اعلیٰ درجہ یقین کا ہوتا ہے، سب کو ایمان ہے موت آنی ہے، لیکن یقین اس دن آتا ہے جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لے جاؤ جا کے خدمت کر لو، یقین آ جاتا ہے موت آ گئی، قریب آ گئی۔ یہ یقین کی حد تک اپنے دل میں راسخ ہو جائے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، آج کا میرا دن کیسا گزر رہا ہے، صرف آج کے دن کی قوت والی فکر آ جائے کہ اچھا اگر آج میں سویا پڑا نہ اٹھا اور میری آنکھ قبر میں کھلی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر آج کا دن مطمئن ہے تو ٹھیک ہے، الاعتبار بالخواتیم، خاتمے کا اعتبار ہے، روز کے دن کو آج کا دن کر کے جینا۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، وہ پوری آخرت کے تصور سے ہی منکر ہو گئے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کس اللہ کہتے ہیں ان چار خصلتوں والے ان کی کوئی سفارش کرے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا کے رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین۔